هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 118 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو علم نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ڈائریکٹ بات کیوں نہیں کرتا ہے، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کوئی معجزہ کیوں نہیں آ جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بہت سارے معجزات مشرکوں اور کافروں کے سامنے ظاہر ہوئے، لیکن جن لوگوں کو ماننا نہیں ہوتا تھا، تسلیم نہیں کرنا ہوتا تھا، بات نہیں ماننی ہوتی تھی، وہ اپنی ڈیمانڈ کی چیز، اپنے مطلب کی چیز مانگتے تھے اور اس کا سوال کرتے تھے کہ ہمیں ایسی نشانی دکھاؤ، ہمیں یہ معجزہ دکھاؤ۔ ہر زمانے میں نبیوں سے لوگوں نے اس طرح کے سوالات کیے ہیں اور ڈیمانڈیں کی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس طرح کے سوالات اور اس طرح کے مطالبات ہوا کرتے تھے۔ 15ویں پارے میں سورہ اسراء میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ مکے کی اس پہاڑی والی زمین میں آپ چشمے بہار جاری کر دیں، یا یہ کہ آپ کے باغات ہوں، آپ کے پاس تو کچھ نہیں ہے، نہ کوٹھی نہ بنگلے نہ فارم ہاؤس نہ کوئی کھیت، اور آپ کے تو کھجوروں کے انگوروں کے باغات ہونے چاہیے اور اس کے بیچ میں نہر چلنی چاہیے، ایسی نشانی آپ ہمیں دکھائیں تو آپ کو ہم مان لیں گے۔ یا یہ کہ ہمارے اوپر آسمان آپ گرا دیں، واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں، ہم آپ کو نہیں مان رہے تو آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیں۔ او تأتی باللہ، یا آپ اللہ کو لے کے آئے ہمارے سامنے، یا فرشتوں کو لے کے آئے۔ یا پھر کہتے تھے آپ کا تو سونے کا بنگلہ ہونا چاہیے، آپ کہتے ہیں میں انسانوں کا سردار ہوں، نبیوں کا سردار ہوں، اللہ کا محبوب ہوں، تو اتنے بڑے آپ آدمی ہیں اور ہے نہیں آپ کے پاس کچھ، تو آپ کا تو سونے کا بنگلہ ہونا چاہیے، تب جا کے ہم مانیں۔ یا آپ آسمان پر چڑھیں اور وہاں سے ہم آپ کو دیکھیں چڑھتے ہوئے اور نیچے اترتے ہوئے، جب آپ جائیں تو خالی ہاتھ جائیں، اور جب نیچے اتریں تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ آپ کے ہاتھ میں کتاب ہو۔ اس طرح کے معجزات کا وہ مطالبہ کیا کرتے تھے۔ یہ 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس جگہ یہ فرمایا کہ اے نبی آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ یہ معجزات دکھانا اور یہ نشانیاں دکھانا یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، میرے قبضے قدرت میں نہیں ہے۔ مجھے تو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے اور یہ پیغام دیا ہے، یہ میں تم تک پہنچا رہا ہوں، میری ذمہ داری اتنی ہی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لوگ جو علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے گفتگو کیوں نہیں کرتا، براہ راست یہ کیوں نہیں کہتا کہ یہ میرے پیغمبر ہیں، میرے رسول ہیں، ان کی بات مان لو، یا ہمیں کوئی معجزہ کوئی قدرت کی نشانی دکھائیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کہی۔ حضرت صالح سے کہا ہم آپ کو نبی اس وقت مانیں گے، یہ پہاڑی ہے، اس پہاڑی سے ایک اونٹنی نکلنی چاہیے، اونٹنی بھی 9 یا 10 مہینے کی گابن اونٹنی ہو، اور وہاں سے نکلنے کے بعد بچہ جنے، اس طرح تو نکل گئی اس طرح کی نشانی، اونٹنی نکل گئی لیکن پھر بھی نہیں مانے۔ اسی طرح تمام پیغمبروں سے انہوں نے معجزات کا مطالبہ کیا، نشانیوں کا مطالبہ کیا، من پسند، لیکن اللہ تبارک و تعالی کافروں کی من پسند نشانیوں کو پورا نہیں کرتا ہے، سامنے نہیں لاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا اصول یہ ہے کہ اگر لوگ ڈیمانڈ کریں، مطالبہ کریں کہ ہمیں ایسی نشانی دکھاؤ، ایسا معجزہ دکھاؤ، اور اللہ تعالیٰ وہ دکھا دے، اور دکھانے کے بعد وہ لوگ ایمان نہ لے آئیں، نبی کو نہ مانیں، تو پھر اللہ ایسے لوگوں کو چھوڑتا نہیں ہے، ان پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔
اور اللہ نہیں چاہتا کہ اس طرح اچانک پکڑ لیے جائیں، اللہ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے تاکہ ایمان قبول کر لیں کسی طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اسی طرح کے مطالبات ان سے پہلے لوگوں نے کیے ہیں، تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہیں، یا اردو میں ہم کہہ لیں یہ سب ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، جیسے انہوں نے باتیں کہی اسی طرح یہ لوگ باتیں کرتے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے تو قرآن میں یہ آیتیں، یہ نشانیاں، یہ احکام، یہ ہدایات، یہ اتنی کھول کھول کے بیان کی ہے کہ جو یقین رکھنا چاہے، ایمان لانا چاہے، وہ اس کو پڑھ کر، اس کا مطالعہ کر کے، اس میں غور و فکر کر کے وہ ایمان لا سکتا ہے، نبی کو مان سکتا ہے، الگ سے کسی نشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ شروع میں ایمان لے آئے، انہوں نے کوئی معجزہ دیکھ کر آپ کو نہیں مانا، کوئی عجیب و غریب چیز آپ کے ہاتھوں سے ظاہر ہوئی ہو اس کو دیکھ کر آپ کو نبی مانا اور رسول مانا ہو، ایسا نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع سے دوستی تھی، 40 سال کے بعد اللہ کے نبی نے کہا ابوبکر اللہ نے مجھے پیغمبر مانا ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا آپ نے زندگی میں کبھی میں نے آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا ہے، آپ سچ ہی کہتے ہوں گے، میں آپ پر ایمان لے آیا، آپ کو نبی مان لیا۔ حضرت خدیجہ حضور کی گھر والی تھی اور 15 سال 25 سال میں آپ کی شادی ہوئی، 40 سال میں آپ کو نبوت مل رہی ہے، تو 15 سال ساتھ رہی ہے، آپ کے اخلاق، کردار، سیرت کو دیکھا تھا، اور جب کہا کہ خدیجہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا ہے تو کہا میں آپ پر ایمان لے آئی، آپ کو صحیح تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے جو صحابہ ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور دوسرے جو صحابہ، وہ کوئی معجزہ اور چمتکار دیکھ کر ایمان نہیں لے آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کے اخلاق، آپ کی سچائی، آپ کی صداقت، یہ سب دیکھ کر آپ کی زندگی میں آپ کے دامن پر کوئی داغ نہیں تھا، دھبا نہیں تھا کردار پر۔ اسی وجہ سے جب پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے، صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر اور لوگوں کو، مکے والوں کو جمع کیا، تو اس وقت یہ کہا لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، آج سے پہلے 40 سال میں تمہارے درمیان رہا ہوں، کبھی تم نے مجھے جھوٹ بولتا دیکھا ہے؟ سب نے کہا تھا نہیں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ تو کہا کہ اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جو لوگ ایمان لے آئے وہ کوئی چمتکار، کوئی معجزہ، کوئی نشانی دیکھ کر نہیں، آپ کے کردار کو دیکھ کر لے آئے، اور جن کو نہیں ماننا تھا، نہیں تسلیم کرنا تھا، انہوں نے ہزاروں معجزات دیکھ لیے، ایمان نہیں لائے۔ ابو جہل آیا، اس نے کہا کہ میرے ہاتھ میں وہ کچھ بند کر کے لایا، کیا ہے آپ بتاؤ؟ حضور نے کہا میں بتاؤں یا یہ جو اس کے اندر ہے وہ خود ہی بتا دے، کنکری جو ہے کلمے پڑھنے لگ گئی۔ یہ معجزات ظاہر ہوئے لیکن وہ ایمان نہیں لے آیا۔ اسی طرح اور معجزات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ہاتھوں سے ظاہر ہوئے، تو جن کو ماننا ہوتا ہے وہ بغیر دلیل کے، بغیر کسی اسی طرح کی ظاہر چیز کے مان لیتے ہیں، اور نہیں ماننا ہوتا آپ ان کو ہزاروں دلیلیں دے دو وہ نہیں مانیں گے۔ اللہ نے فرمایا آپ ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں، یہ کبھی کیا ڈیمانڈ کریں گے، کبھی کیا ڈیمانڈ کریں گے، یہ ہوتا رہے گا۔ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا بنا کر، اور نذیرہ، ڈرانے والا بنا کر۔ جو ایمان لے آئیں، قرآن کی ہدایت کو مان لیں، آپ انہیں خوشخبری سنا دیجیے کہ اللہ نے ان کے لیے بڑا انعام تیار کر رکھا ہے، اور جو نہیں مانتے آپ ان کو چوکنا کر دیجیے، ڈرا دیجیے کہ انجام تمہارا بہت بھیانک ہوگا، خطرناک ہوگا اگر نہیں مانو گے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ ایمان لے آئیں، اور اس کے لیے اندر سے گھلتے تھے، اندر سے فکر مند ہوتے تھے، اور بہت زیادہ غم کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا جہنم والوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جہنم میں کیوں چلے گئے، آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ ہم نے جو پیغام آپ کو دیا تھا کہ لوگوں کو سنا دو، پہنچا دو، یہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے مانا کیوں نہیں، یہ نہیں مانا جائے گا۔ آپ کا کام ہے پہنچا دینا، آگے ماننا نہ ماننا وہ ان سے پوچھا جائے گا۔ جہنم والوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، وہ ان سے پوچھا جائے گا تم نے کیوں نہیں مانا تھا۔ آپ کی ذمہ داری پہنچا دینا ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہ کریں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، آگے اللہ نے فرمایا اے نبی، یہودی اور عیسائی یہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، کبھی آپ سے خوش نہیں ہو سکتے۔ مدینہ جب آپ تشریف لے آئے ہیں تو یہاں پر یہودی تھے، اہل کتاب تھے، آسمانی کتابوں کے جانکار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں یہ خواہش تھی کہ یہ لوگ قریب آئیں،
اس لیے کہ گیانی لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، جانکار لوگ تھے۔ جانکار لوگ کسی پیغام کو قبول کر لیں تو پیچھے لوگ ان کے ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ اس بات کو مان رہے ہیں، اس کا مطلب یہ صحیح۔ تو اللہ کے نبی کی یہ خواہش تھی کہ یہودی اور عیسائی اسلام قبول کر لیں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد 16 یا 17 مہینہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھا ہے۔ یہ دوسرے پارے میں اس کا ذکر آ رہا ہے، 17 یا 16 مہینہ آپ نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی، کیونکہ یہودی اس کو قبلہ مانتے تھے۔ پھر یہ سب اس لیے تھا کہ یہودی ہمارے نزدیک آئیں، قریب آئیں، اسلام قبول کر لیں، لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر ضد، اناد، سرکشی، ہٹ دھرمی، جاننے کے باوجود نہ ماننا، یہ یہودیوں اور عیسائیوں میں بات تھی۔ مشرک جو تھے، جو مورتی پوجا کرنے والے تھے، وہ بیچارے لا علم لوگ تھے، ان کو پتہ نہیں تھا۔ جیسے جیسے حقیقت پتہ چلتی گئی مورتی پوجا کی، شرک کی، اور جیسے جیسے ایمان اور اسلام کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں اور نبی کے بارے میں ان کو بات پتہ چلتی تھی تو وہ مان لیتے تھے۔ اس لیے آپ دیکھیے عرب میں یا تو مشرک مورتی پوجا کرنے والے یہ ایمان یا تو قبول کر لیا یا بالکل کہیں چلے گئے، وہاں نہیں، عرب میں نہیں تھے، بالکل ختم ہو گئے تھے۔ کیوں؟ کہ ان کی بات سمجھ میں آتی چلی گئی، اس لیے کہ ان کے پاس پہلے آسمانی علم نہیں تھا، آسمانی کتابوں کی جانکاری نہیں تھی۔ ان کے پاس یہ جانکاری آئی تو انہوں نے اس کو مان لیا، تسلیم کر لیا، ایمان قبول کر لیا۔ لیکن یہودی اور عیسائی یہ آسمانی کتابوں کے جاننے والے تھے، نبیوں کے ماننے والے تھے، رسولوں کو تسلیم کرنے والے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے۔ اس کے باوجود حسد میں، جلن میں، ضد، ہٹ درمی میں مانتے نہیں تھے، بلکہ ان کی خواہش یہ تھی کہ مسلمانوں کو یہودی بنا دیں یا عیسائی بنا دیں، اور آج تک ان کی یہی خواہش کہ یا تو ان کو یہودی بنا دو، لیکن چونکہ یہودی ایک نسلی مذہب ہے، وہ جلدی دوسروں کو اڈیپٹ نہیں کرتے ہیں، قبول نہیں کرتے ہیں، اور ان کے یہودی بننے کا جو پروسیس ہے وہ بھی بہت لمبا چوڑا ہے، اس لیے ہر آدمی یہودی نہیں بنتا ہے۔ ہاں عیسائیوں کا بڑا آسان ہے، ان کی مشنریاں ہیں تو لوگ عیسائیت قبول کر لیتے ہیں، کرسچن بن جاتے ہیں۔ تو یہ کوشش یہ ہے کہ اہل ایمان یہودی بن جائیں اور عیسائی بن جائیں، اور یہ بھی کوشش ہے کہ یہودی اور عیسائی نہ بنیں تو کم از کم مسلمان نہ رہیں، ان کے نبی سے ان کا رشتہ کٹ جائے، قرآن سے ان کا تعلق ختم ہو جائے۔ یہ ہمیشہ سے کوششیں رہی ہے۔ اللہ کے نبی سے کہا گیا، اے نبی، یہ یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز خوش نہیں ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ آپ ان کے دھرم کو مان لیں، ان کی ملت کی پیروی کر لیں۔ جب تک مکمل یہودی اور عیسائی نہ بن جائیں تب تک آپ سے یہ راضی نہیں ہوں گے، اس لیے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، ان کو چھوڑ دیں۔ آپ اپنے ایمان پر مضبوط رہیں، اپنی ملت پر مضبوط رہیں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، دو ٹوک بات کہہ دیں۔ یہ اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے، لیکن سنایا جا رہا ہے ہم کو، امت مسلمہ کو کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں میں سے بہت سارے اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ یہودی خوش ہو جائیں اور عیسائی خوش ہو جائیں۔ عرب ممالک کیا کر رہے ہیں؟ یہی تو کوشش ہے نا کہ یہ راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، اور سب کچھ وہاں جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ ان کو خوش کر دیں۔ اور قرآن تو صاف کہتا ہے کہ ان سے دو ٹوک کہا جائے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ کی ہدایت، اللہ کی رہنمائی یہی اصل رہنمائی ہے، اور اللہ کی ہدایت اور رہنمائی اسلام کی شکل میں ہے۔ ان سے کہہ دیجئے ہم سے امید مت رکھو کہ ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، ہم قرآن سے اپنا رشتہ توڑ لیں گے، ہم نبی سے اپنا رشتہ توڑ لیں گے، یہ امید ہم سے مت رکھو۔ ہمیں اسلام کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی ہے، ہم تو اس کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، اس لیے کہ اللہ کا اعلان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کی نگاہ میں بس اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، اسلام کے علاوہ جو کوئی بھی کسی اور دین کو اختیار کرنے کی کوشش کرے گا، تلاش کرے گا، فلن یقبل منہ، اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں وہ گھاٹے اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اس لیے آپ اعلان کر دیجئے کہ اصل اللہ کی ہدایت ہے، وہی ہدایت ہے، اور میں نے بتایا وہ اسلام کی شکل میں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی کر لیں اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا ہے، قرآن کی شکل میں، کتاب کی شکل میں، اسلامی شریعت، اسلامی احکام کی شکل میں یہ علم آپ کے پاس آ چکا ہے، اس کے بعد آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں، اور ان کی خواہشات کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ کبھی کہیں گے کہ اسلام میں عورتوں کو حق نہیں ملتا، ان کو آزادی ملنی چاہیے، یہ ان کی ڈیمانڈ پوری ہو جائے گی تو کہیں گے کہ اسلام میں تو فلاں پابندی ہے، یہ ختم ہونی چاہیے، اسلام میں تو شراب کی حرمت ہے، سود کی حرمت ہے، اور خنزیر حرام ہے، اور یہ سب چیزیں
یہ سب ختم ہونی چاہیے، اور اسلام میں فلاں فلاں چیزیں ہیں یہ سب ختم ہونی چاہیے، اور ہر دھرم کی کچھ چیزیں لینی چاہیے، تمام دھرم والوں کو مل کر خوش رہنا چاہیے، تو یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ شرک ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے۔ تو اس طرح ڈیمانڈیں تو ہوتی رہے گی، مشرکوں کی طرف سے بھی ہوتی رہتی ہے، اور یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے بھی ہوتی رہتی ہے۔ ان کی خواہشات کی آپ پیروی کریں گے تو مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کی طرف سے پھر آپ کا نہ کوئی کام بنانے والا ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا۔ ظاہر سی بات، اللہ کے نبی تو شرک نہ کر سکتے تھے، نہ یہودیوں اور عیسائیوں کی بات مان سکتے تھے، لیکن قیامت تک یہ امت رہے گی، امت کے لوگ رہیں گے، ان سے ڈیمانڈیں ہوتی رہے گی، ان سے اس طرح کے مطالبات ہوتے رہیں گے۔ تو یہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی خواہشات میں، ان کی باتوں میں نہ آویں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یہودیوں اور عیسائیوں کی اکثریت ایسی ہے جو ضد پر ہے، یعنی جن کو پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے کہ اسلام برحق مذہب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ جو لوگ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، وہ اپنی کتابوں کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، تورات انجیل کی، اور اس کتاب قرآن کریم کو بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے پڑھنے کا حق کیا ہے کہ اس میں غور و فکر کیا جائے۔ دیکھیے، قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، اس کے الفاظ کو پڑھنا، اس کے کلمات کو پڑھنا، یہ بھی قرآن سے کسی طرح کا بھی رشتہ یہ اچھا ہے۔ قرآن کو چومنا ہے، قرآن کو سینے سے لگانا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اپنا ثواب ہے، لیکن اصل قرآن کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ قرآن میں غور و فکر کیا جائے۔ ہم الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ ہم کوئی سورت پڑھ رہے ہیں تو اس میں اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو اس آیت میں اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، یہ اصل ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان لوگوں میں جو کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ وہ ہیں جو اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ اپنی کتابوں میں غور و فکر کرنے والے، خاص طور پر عیسائی، چونکہ جب تعصب کا، اندھ بھکتی کا چشمہ اتار کر جو کوئی بھی آسمانی کتابوں کو پڑھے گا اور قرآن کو پڑھے گا اور پھر کمپیریزن کرے گا، موازنہ کرے گا، تو اس کی بات سمجھ میں آ جائے گی، اور یہ بات عیسائیوں میں زیادہ ہے۔ یہودی تو انتہائی ہر دھرم ہے، وہ تو کبھی ماننے والے نہیں ہیں زیادہ تر، اگرچہ ان میں بھی بعض لوگ کبھی ایمان لے آتے ہیں، لیکن عیسائیوں میں آج بھی یہ بات ہے، اچھے لوگ بھی ہیں۔ اور قرآن نے ہمیں یہ اصول بتایا، اس آیت سے قرآن یہ اصول بتا رہا ہے کہ کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے کے سارے لوگ 100% غلط نہیں ہوتے ہیں، ان میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، اسلام کو پڑھتے ہیں، اپنی کتابوں کو پڑھتے ہیں، اور اس میں غور و فکر کرنے کے بعد اس پر ایمان لے آتے ہیں، اس لیے کہ ان کی کتابوں میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہیں، آپ کے اوصاف ہیں، آپ کے اخلاق ہیں، اور آپ کے بارے میں ایک چیز موجود ہے، 10ویں پارے میں ہے نا کہ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ نبی امی جس کو یہ لوگ اہل کتاب اپنے یہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جن لوگوں نے اپنی کتابوں کو اچھی طریقے سے پڑھا، وہ اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے۔ آج بھی یورپ اور امریکہ میں سب سے زیادہ ایمان لانے والے عیسائی ہیں، یہودی کم ہیں، عیسائی زیادہ ہیں، کیونکہ وہ تعصب کا چشمہ اتار کے صاف چشمے سے قرآن کو پڑھتے ہیں اور اپنی کتابوں کو پڑھتے ہیں۔ کالا چشمہ لگا لیا تو کالی چیز نظر آئے گی، پہلے سے اسلام کے بارے میں پڑھ لیا، یہ دہشت گردی کا مذہب ہے اور ان کی تعلیمات بہت سخت ہیں اور یہ فلاں تو وہ قرآن کو بھی کھینچ تان کے اسی طرف لے جائیں گے۔ اور صاف چشمہ، سفید چشمہ پہنا ہوا ہے، سفید گلاس پہنا ہوا ہے، تو جو چیز جیسی ہے ویسی نظر آئے گی، صحیح نظر آئے گی۔ تو اس طرح کا مطالعہ کرنے والے بھی ہیں، اللہ فرما رہے ہیں اولئک یؤمنون بہ، جو اس طرح قرآن کو پڑھتے ہیں یا آسمانی کتابوں کو پڑھتے ہیں، وہ لوگ اس کتاب پر یا اس نبی پر ایمان لے آئے۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو اس کا انکار کر دیتے ہیں، ضد اور ہر درمی کی وجہ سے مانتے ہی نہیں ہیں، تو ایسے لوگ خسارے میں ہیں، گھاٹے اور نقصان میں ہیں۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھ لیجئے، بہت سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں اپنی کتابوں میں تھی، ان کو پڑھ کے آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام یہودی عالم تھے، اسی طرح آپ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے،
ان کو بھی ان کے پادریوں نے پنڈتوں نے یہ کہا تھا کہ آخری نبی آئیں گے، فلاں جگہ آئیں گے، ان کی یہ نشانیاں ہوگی، تم تلاش کرو۔ انہوں نے حق کی تلاش جاری رکھی اور پتہ نہیں کتنے دوروں سے گزرتے ہوئے، پریشانیوں سے گزرتے ہوئے آخر مدینہ آ پہنچے، اللہ کے نبی کو مانا۔ اور پہلے سے یہودی وہاں مدینے میں آباد تھے، اسی انتظار میں کہ آخری نبی آئیں گے، لیکن آ گئے، سب کچھ جاننے کے باوجود نہیں مانا۔ اللہ نے فرمایا یہ انکار کرنے والے اور یہ گھاٹے میں رہیں گے۔ یہاں تک یہ تقریباً شروع پارے سے لے کر یہاں تک بنی اسرائیل کے اندر جو خرابیاں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے، اور یہ تقریباً آپ گنیں گے ایک ایک کر کے تو 40 خرابیاں، 40 ان کے اندر برائیاں تھیں جو یہاں تک قرآن کریم نے بیان کی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ان بنی اسرائیل سے، یہودیوں اور عیسائیوں سے نصیحت کے انداز میں فرما رہے ہیں، اے بنی اسرائیل، وہی الفاظ جو ہم نے پہلے 2 مرتبہ پڑھے، اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو یاد کرو، ان احسانات کو جو میں نے تم پر کیے، اور میں نے تمام جہاں والوں پر تمہیں فضیلت دی۔ اس وقت اپنے وقت میں یہودی اور عیسائی بنی اسرائیل یہ اپنے وقت کی سب سے بہترین قوم تھی، اللہ کی محبوب اور لاڈلی قوم تھی۔ کہا جا رہا ہے کہ ان احسانات کو یاد کرو۔ احسانات کو انسان یاد کرتا ہے تو اپنے محسن کا فرما بردار بن جاتا ہے اور احسان کرنے والے کی بات مانتا ہے۔ اس لیے میرے احسانات کو یاد کر کے اب آخری نبی ہم نے بھیجا ہے۔ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے بنو اسماعیل میں بھیجا ہے۔ حضرت ابراہیم کی 2 اولادیں تھیں، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کا نام ہی اسرائیل ہے، اسرائیل کے بیٹے بنی اسرائیل ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے سے وہ نسل چلی جس میں ہزاروں پیغمبر آئے، بادشاہ آئے، اور دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل، حضرت اسماعیل میں صرف ایک نبی آئے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سارے نبیوں کے نبی اور سردار بن کے آئے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، میں نے تم پر اپنے وقت میں بڑے احسانات کیے، ان احسانات کو یاد کرو اور میرے اس آخری نبی پر ایمان لے آؤ۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور نہ کسی کی طرف سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا۔ دنیا میں کسی انسان کوئی پھنس گیا، کسی مصیبت میں پھنس گیا کوئی انسان، تو یا تو کوئی کام آ جاتا ہے، کوئی ایم ایل اے، ایم پی، کوئی پارشد، کوئی فلاں جو بھی پاور رکھنے والے ہوتے ہیں وہ کام آ جاتے ہیں۔ اگر وہ کام نہیں آئے تو دوسرا یہ ہوتا ہے کہ فدیہ دے دیتے ہیں، کچھ لے دے کے چھڑا دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہ کوئی کام آئے گا، نہ کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، نہ سفارش چلے گی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ کسی اور طریقے سے مدد کی جائے گی۔ اس لیے وہ دن آنے والا ہے، اس دن اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آخری نبی کو مان لو، آخری نبی کو تسلیم کر لو۔ اب اس نبی کو مانے بغیر تم کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ ان کو یاد دلایا گیا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے بنو اسماعیل کا، بنی اسرائیل کا تذکرہ پورا ہوا، اب بنو اسماعیل کا، حضرت اسماعیل کا ذکر چلے گا۔ اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، وہ وقت یاد کرو جب کہ ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ذریعے سے آزمایا، امتحان لیا، اور ابراہیم نے ان تمام کو مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو مختلف طریقوں سے آزمایا تھا۔ سب سے پہلے جب آپ پیدا ہوئے، ہوش حواس سنبھالا، تو آپ کا خاندان، آپ کی برادری، آپ کی قوم، آپ کے ملک کے لوگ سب کے سب بت پرست، اور جس گھر میں پیدا ہوئے وہ صرف بت پرست نہیں، بت کی پوجا کرنے والا نہیں، بلکہ بت بنانے والا ان کا والد، بلکہ بت بنانے والا ہی نہیں، وہ جو مندر تھا اس کا مہنت۔ ایسے گھر میں اگر کوئی آدمی صحیح راستے پہ آ جائے تو بہت بڑا بوال کھڑا ہو جاتا ہے، بہت معاملہ بہت بھاری پڑ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم ایسے گھر میں توحید کے راستے پہ آ گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ یہاں ایک عام بچہ یا بچی، لڑکا لڑکی، نوجوان بت پرستی چھوڑ کر اسلام میں آتا تو کتنا بوال مچ جاتا، پورے ہندوستان میں شور مچا دے گا لو جہاد کا۔ اوپر لو جہاد کا عنوان ہے، اصل یہ کہ بت پرستی کو چھوڑ کر ادھر کیوں جا رہے ہیں، ایک ہوا کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو جہاں پورا ماحول ایسا ہو، جس گھر میں خود مہنت ہو، وہاں پر ایک نوجوان بت پرستی کو چھوڑ دے، اس کے خلاف ہو جائے تو کتنا مخالف ماحول بنا ہوگا، آپ اندازہ لگائیے۔ باپ مخالف، خاندان مخالف، قوم مخالف، بادشاہ وقت مخالف، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔
ایسے موقع پر انسان چھوڑتا ہے، یار کون مخالفت مول لے، ہے نا، چھوڑو سب جھنجھٹ، جس پر ہیں وہیں رہنے دو۔ لیکن حضرت ابراہیم نے ایسے ساری مخالفتوں کو مول لیا، اور پھر کئی سالوں تک وہاں جمے رہے اس مخالف ماحول میں۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ دو بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے نا گھر میں، چند سالوں کے بعد کھٹ پٹ کے بعد کہتے ہیں یار کون روز کی جھنجھٹ پالے، چھوڑ کر کسی دوسرے محلے میں جا کر بھائی آباد ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم اتنے مخالفانہ ماحول میں سالوں سال جمے رہے، یہ بہت بڑا امتحان تھا، اس میں وہ کامیاب رہے کیونکہ توحید کی دعوت دیتے رہے۔ پھر اس کی پاداش میں ان کو آگ میں جلایا گیا، ثابت قدم رہے۔ پھر اس کے بعد مخالف ماحول بنا، اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ عراق کے تھے، بابل کے تھے، عراق کے تھے، مخالفت کی بنیاد پر وطن چھوڑا، مصر گئے۔ مصر میں بڑا ایک واقعہ پیش آیا تھا، بہت لمبا واقعہ۔ حضرت سارہ جو ان کی بیوی تھی، بادشاہ وقت نے ان پر ہاتھ ڈالنا چاہا، عزت پر حملہ کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، یہ بہت بڑی ان کے لیے آزمائش تھی۔ پھر وہاں سے فلسطین آئے، فلسطین میں حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، بڑھاپے کے بعد، بڑی تمناؤں کے بعد، التجاؤں کے بعد، درخواستوں کے بعد، رونے کے بعد، اللہ سے مانگنے کے بعد بڑھاپے میں اولاد ملی۔ ایسے ہر اولاد سے باپ کو محبت ہوتی ہے، لیکن بڑھاپے میں اولاد ملے اس کو بہت لاڈ پیار ہوتا ہے باپ کو ایسی اولاد سے۔ اب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی کہ باپ کو کہا گیا کہ اس کی ماں کو، اس بیٹے کو اٹھاؤ اور لقو دق میدان میں مکے میں چھوڑاؤ۔ مکہ آج کا مکہ نہیں جہاں 24 گھنٹے زندگی رہتی ہے، روشنیاں ہی روشنیاں۔ ارے لقو دق میدان جہاں کوئی انسان گزرتے ہوئے بھی ڈرتا تھا، ایسا مکہ تھا وہاں، آج کا مکہ نہیں۔ کہا چھوڑ کے آ جاؤ، دودھ پیتے بچے کو، ماں کو، اللہ کے حکم پر وہاں چھوڑ کے آ گئے۔ بہت بڑا امتحان تھا، آدمی کے قدم ڈگما جاتے ہیں ایسے موقع پر۔ کہا اللہ کا حکم ہے، بیٹے کو اور ماں کو وہاں چھوڑ کے آ گئے۔ پھر آتے جاتے رہے، یہی بیٹا 13 سال کا بنا، اور یہ عمر وہ ہوتی ہے جب بیٹا باپ کے ماں کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا ہے تو ماں باپ کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ بیٹا یہ کام کر رہا ہے، میرا ہاتھ بٹا رہا ہے۔ ایسے موقع پر اللہ کا حکم آتا ہے کہ اس کو ذبح کرنے کا حکم آ رہا ہے کہ اس کو ذبح کرو، اس کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اتنا بڑا امتحان کہ اللہ خود فرما رہے 23ویں پارے میں کہ یہ بہت بڑا امتحان ہے اے ابراہیم، تم اس میں کامیاب ہو گئے، اب ہم اس کے بدلے ایک مینڈا بھیج رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کعبہ تعمیر کرو۔ والد کے پاس اور بیٹے کے پاس کچھ بظاہر اوزار نہیں، آلات نہیں، محنت مشقت کر کے پتھر اٹھا کر کعبے کو تعمیر کیا۔ یہ سارے جو حالات ہیں یہ آزمائشوں کے، امتحانات کے، مشکل حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ابراہیم کو آزمایا، اور جیسا اللہ نے کہا آنکھیں بند کر کے ابراہیم نے ویسا ہی کیا۔ اللہ فرما رہے ہیں جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات کے ذریعے سے آزمایا، انہوں نے اس کو پورا کر دیا، اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اے ابراہیم تم ہر امتحان میں کامیاب ہوئے ہو، انی جاعلک للناس اماما، اب میں تمام لوگوں کے لیے تمہیں امام بنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انعام فرمایا۔ اب آپ دیکھیے دنیا میں آسمانی مذہبیں وہ 3 ہیں بس، آسمانی مذہب، یہودی، عیسائی، اسلام، یہ 3 آسمانی مذہبیں وحی کے ذریعے سے ان کی کتابیں نازل ہوئی، اور زیادہ تر یہی ہے پوری دنیا میں، یہ 3 مذہب کے ماننے والے۔ ان تینوں مذہب کے ماننے والوں کے نزدیک حضرت ابراہیم کی بہت اونچی شان ہے، سب حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، اور ہم تو کہتے ہی ہیں کہ ابراہیم ہمارے ہیں، ہم تو کہتے ہی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یہودیوں تم میں ابراہیم کی کوئی خوبی نہیں ہے، عیسائیوں تم میں بھی ابراہیم کی، تم بھی ابراہیم کے راستے کو چھوڑ چکے ہو، اور مشرک تو ہے ہی نہیں، مورتی پوجا کرنے والے اس لیے کہ حضرت ابراہیم تو مورتیوں کو توڑا تھا، مورتیوں کے خلاف تھے، اور وہ کہہ رہے کہ ہم بھی ابراہیم ہیں، تو وہ تو بالکل ہی غلط ہیں۔ ہاں ابراہیم کے قریب ھذا النبی والذین آمنوا معہ، یہ نبی ہیں اور ان کے اوپر ایمان لانے والے، یہ ابراہیم کے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ اگر کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں تو یہ اس بات میں سچے ہیں۔ تو 3 بڑے جو مذہب ہیں دنیا کے دھرم، وہ سب اس بات پر متفق ہے کہ ابراہیم ان کے نزدیک بڑی اونچی شان والے ہیں، یہی ہے امام، کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے مذہب، بڑے مذہب والے ہیں، ان کے دلوں میں حضرت ابراہیم کی عظمت ڈال دی۔ تب اللہ کی طرف سے ہوا نا کہ میں انعام دے رہا ہوں، انعام کیا؟ آپ کے سر پر امامت کا تاج سجا رہا ہوں، پوری دنیا آپ کو مانے گی۔ تو حضرت باپ تو باپ ہوتا ہے، ابراہیم کا مطلب ایک ترجمہ بعض لوگوں نے کہا یہ ابراہیم یہ اصل تھا ابن رحیم، بڑا شفقت کرنے والا باپ۔ جب یہ کہا گیا میں تمہیں انعام دے رہا ہوں،
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم نے کہا اللہ صرف مجھے انعام نہیں، وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری آنے والی نسل پر بھی تیری انعام کی بارش ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، کروں گا بارش لیکن جو حقدار ہوگا، ظالم لوگ جو آپ کی نسل میں آئیں گے ان کو میرا یہ عہد نہیں ملے گا، میری انعام کی بارش ان پر نہیں ہوگی۔ یہ اصل میں کٹاخش کیا گیا ہے، کٹاخش تبصرہ کیا گیا ہے، کمنٹ کیا گیا ہے، خطرناک کمنٹ یہودیوں اور عیسائیوں پر، جو کہتے تھے ہم ابراہیم کی نسل میں سے ہیں، ہم کچھ بھی کریں، خون کا رشتہ، بلڈ کا رشتہ ہمارا ابراہیم سے ہے، اس لیے ہم جنتی ہیں، جنت کے ٹھیکیدار ہم ہی ہیں۔ اللہ نے کہا ہمارے یہاں خون کے رشتے نہیں چلتے، ہمارے یہاں ایمان اور عمل صالح یہ ہونے چاہیے، تم اس سے خالی ہو۔ یہ اس پر تم اس وقت آؤ گے جب کہ ابراہیم کی نسل میں، اسماعیل کی نسل میں اب آخری نبی آ رہے ہیں نا، ان کو مانو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ صرف کہتے رہو کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، ہم تو بڑوں کی اولاد ہیں، ہم عالموں کی اولاد ہیں، ہم پیروں کی اولاد ہیں، ہم تو فلاں کی اولاد ہیں۔ یہ خونی رشتے ہمارے یہاں کوئی مقام نہیں رکھتے۔ ہمارے یہاں ایمان لے آؤ، نیک عمل کرو، اگر بلال بھی ہوگا نا حبشے کا، وہ بھی جنت میں حضور کے آگے آگے چلے گا۔ یہ ہے ہمارے یہاں معیار۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم تمہاری نسل کو انعام سے نوازوں گا، کرم کی بارش کروں گا، لیکن ان میں جو ظالم ہوگا اس کو میری یہ کرم کی بارش نہیں پہنچے گی، اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا بیت اللہ کا۔ تو اگلا جو درس ہوگا بیت اللہ کی تعمیر کا، خانہ کعبہ کو بنانے کا، اور پھر اس موقع پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے کیا دعا مانگی تھی، اس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو سمجھنے اور اس میں غور و فکر کرنے کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ اشہد